بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ اپوزیشن ایک بونڈا پروپیگنڈا کر رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو کسی طریقے سے ڈیریل کیا جائے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک حقیقی آزادی جاری رہے گی خان صاحب کی قیادت میں، کیونکہ ہم ملک سے ان چوروں لٹیروں جن کے اوپر نہ پاکستانی قوم اعتماد کرتی ہے نہ دنیا بھر کی اقوام اور اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں، یہ بات واضح رہے کہ کووڈ جیسی عالمی وبا جو 100 سال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس میں انہوں نے جلسے کیے، انہوں نے موومنٹ چلائی ہمارے خلاف اور کووڈ کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہ وہ اپنی جو ایک بے بنیاد قسم کی پولیٹیکل کیمپین تھی یہ وہ چلا رہے تھے اس وقت۔ اس کے بعد آپ ایشوز دیکھ لیں، IMF کے اوپر انہوں نے سیاست کی، انہوں نے لوکسٹ کے اوپر سیاست کی، انہوں نے فیٹف کے اوپر سیاست کی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستانی قوم نہیں بھولی۔ تو یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت سے، خان صاحب کا جو ایک کلیئر ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کو ان ضمیر فروشوں سے، ان لٹیروں سے صاف کرنا ہے۔ یہ تحریک حقیقی آزادی جاری و ساری رہے گی، اور اس کے ساتھ پیرالل میں جو فلڈ ریلیف کیمپین ہے جس میں خیبر پختونخوا حکومت، پنجاب حکومت، گلگت بلتستان اور ہماری ساری جو حکومتیں ہیں وہ ایفرٹس کر رہی ہیں جو خان صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے، یہ بھی جاری رہے گی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملک کو ان چوروں اور لٹیروں کے آسرے پر چھوڑیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، نہ پاکستانی قوم کو قابل قبول ہے، نہ تحریک انصاف کے 2.25 کروڑ سے زیادہ ووٹرز کو یہ قابل قبول ہے۔ تو ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ فلڈ ریلیف کیمپین بھی چلے گی، ہماری ٹیلی تھونز بھی ہوں گی۔ کل بہت بڑی ٹیلی تھون جو ہے وہ خان صاحب کرنے جا رہے ہیں جس میں پوری دنیا میں جو پاکستانی مقیم ہیں وہ ہماری اس مہم میں اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ڈالیں گے، یہ بھی ساتھ میں رہے گا۔ لیکن جو حقیقی آزادی کی کیمپین ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کے نوجوان خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی قوم خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں اس مشکل حالت میں جو ہم دنیا میں تنہائی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ملک کی وقار کے اوپر سمجھوتا ہو رہا ہے، ہم اس میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، جہاں میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب کام کر رہا تھا۔ تو آج میں نے اور میرے پورے خاندان نے یہ فیصلہ ہم نے کیا پورے خاندان سمیت کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں ہم آج شامل ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کی جماعت نہیں رہی، اس لیے ہم نے اس کو آج چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو انہوں نے قوم کو ایک امید دلائی کہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے، ریاست مدینہ اس کو بنائیں گے، تو عمران خان صاحب کا ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج شمولیت اختیار کی PTI میں، اور انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کے سپاہی بن کے PTI میں کام کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوستوں کو ہم انشاءاللہ تحریک انصاف میں جو وہ شامل کروائیں گے۔ سر، پیپلز پارٹی پاکستان کا ایک بہت بڑا جماعت ہے، اور بلاول کہہ رہے ہیں مرسی مرسی سندھ نہیں دے سکے، عمران خان کہتے ہیں مرسی مرسی پورا پاکستان نہیں دے سکے۔ کیا عمران خان اور بلاول یا زرداری میں کتنا فرق ہے، اور آپ لوگ آگے کردار کیا ادا کرو گے PTI کے لیے؟ جی دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم PTI کے لیے کام کریں گے، PTI کے ورکر کی حیثیت سے کام کریں گے۔ ہم کسی عہدے کی لالچ میں ہم PTI میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ عمران خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کسی صوبے کی بات نہیں کرتے، تو ان کی یہی جو ویژن ہے اس کو دیکھ کر کہ جو انہوں نے قوم کو ایک امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ اس طرح ابھر کے آئے گا کہ ایک مضبوط پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، تو یہی ان کا ویژن دیکھ کر ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ پورا پاکستان میں پیپلز پارٹی کا جتنے بھی ورکر ہے، سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک، آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، آج PTI ہوا ہے، ان کے لیے پیغام کیا دو گے؟ جی میں ان سب کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو، ریاست کو نقصان ہوتا ہے تو ہم دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔
ہماری عزت، ہمارا سب کچھ، ہماری جانیں بھی پاکستان کے لیے قربان. تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تحریک انصاف میں کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمار بشیر گجر میرا نام ہے. میں انصاف یوتھ ونگ لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں. آج ایک بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی میں. یہ ہمارے ساتھ دوست کھڑے ہوئے ہیں، کیسر بٹ صاحب ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا لاہور میں سب سے بڑا جو تھا وہ گھر تھا، اور صرف لاہور ہی نہیں پورے پنجاب کے اندر ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ ایس وی پی تھے سینٹرل پنجاب کے. آج انہوں نے اس فاشسٹ حکومت جو ابھی چل رہی ہے ان کو چھوڑ کر انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دینے کی آج انہوں نے ارادہ کیا، اور پختہ ارادہ کیا. آج خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جانی، مالی، خونی ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا پیغام میں دینا چاہتا ہوں بیبی بلاول کو. بلاول اور زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی ہے انہیں روکنے کی، اور ہر طرح سے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ رک جائیں، ہم آپ کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ صرف کمپنسیشن کا نہیں تھا، یہاں پہ مسئلہ تھا پاکستان کی خود مختاری کا. عمران خان صرف پی ٹی آئی ورکر کا لیڈر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے، اور انہوں نے اس چیز کو مانا ہے. یہ تو پہلا سیٹ بیک ہے. آپ ویٹ کریں بلاول صاحب، زرداری صاحب، آپ کو بڑے بڑے سیٹ بیک آنے والے ہیں. اور یہ میری بات یاد رکھیں، یہ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں، نون لیگ کو بھی سیٹ بیک آنے والے ہیں. یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں عمران خان دوبارہ سے اس پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، اور اسی پاکستان کا، آج تو وہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا لیڈر بن چکا ہے. جس نے صرف ورکر، ایک عام آدمی کی آواز نہیں اٹھائی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جو کام کیے ہیں، جو کارنامے کیے ہیں، 70 سال میں پاکستان میں کسی نے نہیں کیے. آج آپ جا کے سندھ میں دیکھیں جو حال وہاں پہ شراب زدگان کا ہو رہا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جس گھر میں ٹی وی تک نہیں ہے، ریڈیو تک نہیں ہے، وہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ان کے وڈیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے ان کے گاؤں، ان کے شہر وہ ڈبو دیے پانی کے اندر. انشاءاللہ جب سچا لیڈر آئے گا تو آپ خود دیکھیں گے ہر پاکستانی کو اپنا حق ملے گا. خود مختار خارجہ پالیسی ملے گی، خود مختار پاکستان بنے گا. پاکستان زندہ باد.